پورے کے پورے ملک میں ہونے والا الیکشن کا پروسیس جو اس وقت جاری ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورے پاکستان کو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. آپ جس طریقے سے کاغذ پھاڑ رہے ہیں, آپ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, آپ جس طریقے سے تشدد کر رہے ہیں, کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ 77 کے انتخابات سے بری دھاندلی ہے جو اس وقت ہونے جا رہی ہے, اور اس دھاندلی کے نتیجے میں دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, سیاسی جال سازی کے ذریعے جتنی بھی حکومتیں وجود میں آئیں انہوں نے اپنے ملکوں کے ساتھ کیا کیا. اس کھیل کے خاتمے تک ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر اٹک جیل کا قیدی ہی کام آئے گا. ہم نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو قید ہے وہ خیال کی صورت آزاد ہے, اور جو آزاد ہیں وہ اپنے وجود کا احساس دلانے میں بھی ناکام ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی ہم نے اپنی ٹی وی سکرینز پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب, جن کی جماعت ابھی نتائج کے مطابق اقلیت میں ہے, اور اقلیت میں بھی ان کی نشستیں جو ہیں وہ آدھی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے, اور دھونس دھاندلی کے ساتھ انہیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے فتح کلیم کرنے کی کوشش کی ان انتخابات میں. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اتنا گیا گزرا نہیں, اور یہ عوام اتنی گئی گزری نہیں جتنی آپ سمجھتے ہیں. کہ آپ نے جو فسطائیت کی دیواریں کھڑی کی, جو خوف کے بت آپ نے تعمیر کیے, جو مایوسی کی آپ نے رکاوٹیں تعمیر کی, ان سب کو عبور کر کے جذبے سے سرشار یہ قوم باہر نکلی, اور آپ ایک قلم کے ساتھ اور سازش کے ساتھ 50-50 ہزار 1 لاکھ کی جو برتری ہے اس کو آپ اپنے حمایت میں, اپنے کینڈیڈیٹس کی حمایت میں تبدیل کر لیں گے. تو ایسے ہونے والا نہیں. حقیقت تو یہ ہے میاں صاحب کہ آپ اپنی سیٹ بھی ہار گئے, آپ کے بھائی بھی اپنی سیٹ ہار گئے, آپ کے تمام خاندان اور آپ کے تمام لیڈرشپ اپنی سیٹیں بھاری اکثریت سے ہار گیا. اور اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سازش کے بل بوتے پہ ہی آپ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو دوبارہ اس قوم پر مسلط کر لیں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے. میں یہ واضح بتانا چاہتا ہوں کہ قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہم اس کی رکھوالی کریں گے. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں, ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں انشاءاللہ تعالی کل دوپہر کو دوبارہ آپ سے بات کروں گا, تمام عوام سے, تمام کارکنان سے, اور نئی حکمت عملی کا اعلان کروں گا. یہ الیکشن بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جس کے اندازوں کے مطابق اس الیکشن میں ظاہر ہے کہ نہ اس کا نام تھا, نہ بلہ تھا, نہ انتخابی تحریک انہوں نے چلائی, نہ انتخابی مہم چلائی, نہ بینرز, نہ والنٹیئرز, نہ کوئی کسی قسم کی گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی. وہ پارٹی آج الیکشنز میں آگے چلتی نظر آ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل تھی, جس کا مخالف ہاتھ پاؤں توڑ کے, اس کی گردن توڑ کے, اس کا منہ توڑ کے اس کے سامنے پھینک دیا گیا تھا کہ اب اس سے لڑو اور اس کو ہراؤ, مگر وہ اس کیفیت میں بھی آج پاکستان تحریک انصاف کو شکست نہیں دے سکی. اور میں انشاءاللہ تعالی 50,000 دی لیڈ دے اتے الیکشن نو جیتیا ہے اور میری جیت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں شہر سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے, بہادر بیٹیاں, بہادر بہنیں اور بھائیوں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے شہر سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا خاتمہ ہوا ہے. یہ مکافات عمل ہے خواجہ آصف, ایک ماں کا پیغام ہے تیرے لیے. آپ نے عثمان ڈار کی سیٹ کو میرے بیٹے کی جیت کو ہار میں بدلا تھا. آج ایک ماں نے اپنے بیٹے کی گئی ہوئی سیٹ کو آپ کو ہار دے کے وہ سیٹ اس کی ماں نے آپ سے چھینی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پیٹرول, ڈالر اور پیاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پیٹرول, ڈالر اور پیاز. نہ مولانا بولے, نہ بلاول, نہ مریم نواز. الیکشن میری نظر میں تو ہو چکا, اور اب تو صرف اس میں ایک آپ نے گزرنا ہے, ایک عمل میں سے گزرنا ہے جس کو کہتے ہیں ایک ریت پوری کرنی ہے. پاور انہی کے پاس رہے گی جن کے پاس آج ہے.
اگر خیبر پختونخوا مینج نہ ہوا تو وہاں پر لیٹر آن ہو سکتا ہے گورنر راج لگ جائے. پنجاب میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئے گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن تو ہو چکا، وہ نون آئے گی، اور سندھ میں پیپل پارٹی آئے گی، وہاں پر باپ ہوگی. میری گارنٹی ہے یہ آنے والی حکومت 1.5 سال میں لپیٹ دی جائے گی. یہ والے انتخابات تو ہو چکے، تو اب دوسرے انتخابات جو ہوں گے وہ کروانے پڑیں گے، اصلی انتخابات کبھی نہ کبھی. اس کے بعد ایک اچھی فضا اس لیے آئے گی کہ پھر یقین آ جائے گا. دیکھیں ابھی تو ہم بتا رہے ہیں نا، ہم بڑے ہیں. دیکھیں میں فوج کا بڑا ہوں، اور اگر آج میری بات میرے چھوٹے نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اگر نہیں مانتے، میں کہہ رہا ہوں کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جل جائے گا، ہاتھ جل جائے گا. وہ کہتے نہیں ہے آپ اس دفعہ نہیں جلے گا، تو ٹھیک ہے ڈال کے دیکھ لیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اسی طریقے سے گرم کھیر میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں، جب جلے گا تو باہر نکالیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1.5 سال کے اندر اندر یہ سارا سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، فوج کو بھی پتہ چل جائے گا، اور پولیٹیشین کو بھی پتہ چل جائے گا کون کہاں پر کھڑا ہے. اور اس کے بعد ایک اچھا نیا موسم، نیا سورج طلوع ہوگا. انتظار کیجئے. یہ سب چیزوں کا واضح ہو جانا اور ایک قسم کا وہ جو کہتے ہیں حجت کا پورا ہو جانا، یہ ضروری ہے، اور حجت پوری ہونے جا رہی ہے. میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو. قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا، دوسری ٹیم سے جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں. اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے. باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس کو ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب ناکارہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں. میاں صاحب کو بھی امریکہ سے دھمکیاں آتی تھیں، لیکن انگلش نہ آنے کی وجہ سے میاں صاحب کمپنی کا میسج سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیتے تھے. از کیا ہے کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال. بورے والا والو تہاڈا ایئرپورٹ کینسل. چھوم چھوم کے ناچو آج، گاؤ آج، گاؤ خوشی کے گیت ہو. آج کسی کی جیت ہوئی ہے، آج کسی کی ہار ہو. گاؤ خوشی کے گیت ہو. کوئی کسی کی آنکھ کا تارا، جیون ساتھی ساجن پیارا، اور کوئی تقدیر کا مارا ڈھونڈ رہا ہے دل کا سہارا. کسی کو دل کا درد ملا ہے
और किसी को मन कामित हो, गाओ खुशी के गीत हो। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पर आके जनाब पोटी कर दी इस इलेक्शन में, जिसपे पाकिस्तान की रियासत ने, हुकूमत ने 50 अरब रुपए खर्च किए हैं, और जिसके ऊपर आके जनाब पोटी कर दी, आप कहेंगे कि उसके ऊपर आके जनरल साहब ने पोटी कर दिया उसके ऊपर। रात को 12 घंटे गुजरे, जैसा बच्चा को होता है शैतान किस्म का, आपने बड़ी अच्छी किस्म की कारपेट खरीद के लाए हैं, पर्शियन ईरानी कारपेट लाए हैं, बड़ा जबरदस्त माँ खरीद के लाइए, बच्चा आता है बदतमीज किस्म का, वो उसके ऊपर पोटी कर देता है। ठीक है, या आपने घर में पेट रखा हुआ है कुत्ता, वो आता है पोटी कर देता है। 50 अरब रुपए का इलेक्शन करवाया पाकिस्तान की कौम ने, उसके ऊपर जनरल साहब के लोगों ने आके उसके ऊपर पोटी कर दी उसके ऊपर इस इलेक्शन में। आपने देखा कि मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार, मुख्तलिफ सियासतदान अपने अपनी एनालिसिस दे रहे थे। इसके बाद अब एक आम आदमी क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कॉमन आदमी की फिर क्या सोचेगा और क्या समझेगा। 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क में इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023 9 फरवरी के। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ हो रहा है आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं, देखे तो मुश्किल, ना देखे तो मुश्किल, मगर देखना तो पड़ेगा। कबूतर की तरह आंखें बंद करके भी हमने देख लिया, कुछ नहीं बना। लेकिन मुझे सारी बातें एक तरफ, जो कुछ भी किसी के साथ हुआ, अच्छा बुरा, जुल्म हुआ, वॉटेवर, हम सब देख रहे हैं, अंधे नहीं है ना बहरे हैं, गूंगे हैं सिर्फ थोड़े से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इतना ख्याल कर लेते कि 2 माएँ खड़ी थी हमारे सामने, यास्मीन राशिद साहिबा और उस्मान डार की वालदा, अपनी उम्र के हिसाब से कितना आउट ऑफ द वे वो गई हैं। अगर आपको एक दिन आपकी मर्जी का तकिया न मिले, आपको नहीं आता, जेलों में बंद, मुश्किलों में खड़ी, और यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, कितनी उन्होंने हिम्मत दिखाई है और कितनी मुश्किल में वो खड़ी रही हैं। जो भी उनका मौक़िफ़ है, उनकी इज़्ज़त रख लेनी चाहिए थी। इस बात का मुझे दुख है, बाकी मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर उनकी इज़्ज़त रख ली जाती तो कौम को फ़ख्र होता लोगों की मर्दानगी को देख कर। बड़े बड़े मर्दों से मैं ये कह रही हूँ कि आपकी मर्दानगी यहाँ आके नजर आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए। सॉरी। लेकिन नताइज अभी आ रहे थे, मुकम्मल नताइज आए नहीं, वरना कल ही बात करने का इरादा था। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। मैंने देखा ना ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर। सियासत अपनी जगह, जेड़े हार गए जित गए वो तो चलो ठीक है, ते जेड़े है तुसी कमेंट करेंदे हो गंजे फलाने गंजे ढमकाने, भाई साडा इहदे विच केड़ा गुनाह है जी? गंजियां दी है गल है, गंजियां दी है गल है भाई। नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ दा नाम लैके कीता करो, लिहाजा तुसी अगर हुण जिस बंदे गंजे दा कमेंट कीता ना, ओदी मनासा बंद है, चगलां धोती होई ना होवें तां गंजे आखे बेईमान है, ते गंजे चोर है, तू सारे गंजे इक्को जिहे समझ सके यार? कमाल है यार तुहाडी भाई। ओ बौरियां हो, साडे रब वाल टाए ना सी बेईमान ते के नहीं से।